کیا چل رہا ہے آج کل؟ آج کل الیکشنز کی تیاری ہے. آپ کو پتہ ہے الیکشنز کا سال ہے 2024. ہم الیکشن کی تیاریوں میں مصروف ہیں. پارٹی پالیسیز، مینیفیسٹوز، الیکشن کا پروسیجر، الیکشن کے نئے ماحول، نئے ہرڈلز، نئے چیلنجز کے ساتھ مقابلہ چل رہا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ الیکشن کی تیاری کیا ہوتی ہے؟ الیکشن کی تیاری یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ایک پولیٹیکل پارٹی پلان کرتی ہے کہ انہوں نے کہاں سے الیکشن لڑوانا ہے اپنے کینڈیڈیٹس کو. الیکشن کی پوری ایک سائنس ہے. الیکشن کیمپین ہے، الیکشن ڈے مینجمنٹ ہے، الیکشن کے آگے کی پوری پلاننگ کی جاتی ہے. بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز پاکستان میں ایسی ہیں جو اپنے آپ کو علاقائی سیاسی پارٹیز کہتی ہیں، جو کہتے ہیں کہ جی ہم کسی ایک مخصوص صوبے کے لیے صرف کیمپیننگ کرتے ہیں. ان کا آپشن یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نے صوبائی حکومت یا ایک کسی شہر کی حکومت پہ فوکس کرنا ہے. I belong from Pakistan Tehreek Insaf. We call ourselves as a national political party. تو ہمارا لینڈ اسکوپ یا ورکنگ اسکوپ اکراس پاکستان ہے. ہم نے پاکستان کے چاروں صوبوں کے اندر الیکشن کی تیاری کرنی ہے. مطلب ہم نے پاکستان کے تمام صوبوں کے اندر تمام قومی اسمبلی کی سیٹس تمام حلقے جی اینڈ تمام صوبائی اسمبلی کی سیٹس پر جو کل ملا کے مور دین 850 سیٹس بنتی ہیں، ہم نے یہاں پہ اپنے کینڈیڈیٹس کو پلیس کرنا ہے. پھر ان کینڈیڈیٹس کی جی اٹس اے ویری بگ اینڈ ٹائرنگ ایفرٹ. اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ہمارے بانی چیئرمین عمران خان صاحب جیل میں ہیں، تو ہمارے لیے ایز اے پولیٹیکل پارٹی انگیج کرنا، ڈیسیشن میکنگ کرنا ایک اس وقت چیلنج بنا ہوا ہے. لرننگ ایکسپیرینس ایز ویل. یس، اے نیو لرننگ ایکسپیرینس. اس دفعہ کی ہماری جو الیکشن کی تیاری ہے، جو کیمپین، جو پلاننگ ہے، وہ بھی بہت ڈفرینٹ ہونے والی ہے. آپ کی انڈسٹری کو ہم زیادہ یوز کر رہے ہوں گے، وچ از سوشل اینڈ ڈیجیٹل میڈیا. یہ آپ کی انڈسٹری ہے باس، بیکاز آپ نے جس طرح سے استعمال کیا سوشل میڈیا کا استعمال جس طرح سے پی ٹی آئی نے کیا ہے، اب تو سبھی سیکھ رہے ہیں آف کورس. بٹ باس میں کہتا ہوں ہمارے ریجن میں ساؤتھ ایشیا کا بار بار ذکر کر رہا ہوں، جو کام جو لرننگ جو بہت جلدی پی ٹی آئی نے سیکھا ہے سوشل میڈیا سے، بی جے پی کو بھی بہت ٹائم لگا، اور باقی پورے اس ریجن کی بڑی پولیٹیکل پارٹیز کو بہت ٹائم لگا ہے سیکھنے میں. سو پلیز کنٹینیو کریں. موسٹ امپورٹنٹ ٹول آپ کو اپنے ایک عام پاکستانی ایک گھر میں بیٹھے ہوئے ووٹر کے پاس ریچ آؤٹ کرنے کا نا، میں سمجھتی ہوں کہ موسٹ افیکٹو ٹول جو آج ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا ہے. پرانے وقتوں میں الگ ریسورسز کو یوز کیا جاتا تھا، وہ بھی اب بھی یوز ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ ہم بھی کرتے ہیں، لیکن جو میجر فوکس ہے ناؤ اٹس ڈیجیٹل میڈیا، سوشل میڈیا، ڈائریکٹ ریچنگ ٹو یور کلائنٹ ڈائریکٹلی، اپنے ووٹر کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ بنانا اس کے امیدوار کا. الیکشن کی آپ نے بات کی، الیکشن میں 2 حصے ہوتے ہیں. ایک الیکشن کے دن سے پہلے کی تیاری ہوتی ہے ساری، کہ جی آپ نے جیسے ہم کہتے ہیں کنونسنگ، کہ جی ہر پولیٹیکل پارٹی اپنے لوگوں کو بتاتی ہے کہ جی آپ مجھے کیوں ووٹ دیں. پھر الیکشن کا دن ہوتا ہے جس منشور ہوتا ہے، وہ مینیفیسٹو بنایا جاتا ہے. اس کے علاوہ مینیفیسٹو تو ایک ڈاکیومنٹ ہوتا ہے، بٹ پوری کیمپین اس سے ریلیٹڈ ہوتی ہے کہ جی اس ڈاکیومنٹ کو آپ نے ٹرانسلیٹ کر کے اپنے ووٹر سے کیا بات کرنی ہے. فار ایگزامپل کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، کراچی والا وہ سننا چاہتا ہے. حیدرآباد کا ایشو کیا ہے، وہ سننا چاہتا ہے. لوکل ایشوز جیسے حیدرآباد کی ڈیمانڈ ہے کہ جی حیدرآباد میں ایک ایئرپورٹ ہونا چاہیے، حیدرآباد میں ایک ڈرائی پورٹ ہونا چاہیے. کراچی کی ڈیمانڈ ڈفرینٹ ہے. کراچی میں سب سے زیادہ ہمارا انفراسٹرکچر کا ڈیزاسٹر ہے. یہاں پہ لوگ کہتے ہیں جی پہلے سڑک ہو، پینے کا صاف پانی ہو، گورنمنٹ کے اسکولز بہتر ہوں، ہیلتھ ہو، کرائم کم ہو، جاب اپرچونیٹیز اچھی ہوں. جو ہمارا انفراسٹرکچر تباہ ہے، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا برا حال ہے، ہر جگہ عمارتیں بن رہی ہیں، انفراسٹرکچرز نہیں ہیں. تو یہ اربن سوسائٹی کے اپنے ایشوز ہیں. جب ہم انٹیریئر سندھ کی طرف جا کے دیکھتے ہیں کہ وہاں کے لوگوں کی کیا نیڈس ہیں، وہاں پہ سب سے ایگریکلچرسٹ پریشان ہیں. ان کے پاس واٹر کے ایشو ہے، ان کے پاس کینال ڈیولپمنٹ سسٹم کا ایشو ہے، ان کے پاس ویسٹ واٹر مینجمنٹ کی ایشو کی وجہ سے ان کی جو زمین کاشت کرتی تھی وہ بیکار ہونے چلی گئی ہے. ہیلتھ کرائسس ایک بہت بڑا ایشو ہے، کیونکہ ہم ہمیشہ دیکھیں، آپ نے ہمیشہ یہ سنا ہوگا کہ جس سندھ میں پانی پہ جنگ ہو رہی ہے، لیکن وہ ویسٹ واٹر کو ڈسپوز کیسے کرنا ہے اس کی بات کوئی نہیں کرتا. وہ ہم ڈائریکٹ دریاؤں سے لا کے جی سمندر میں ڈمپ کر دیتے ہیں. مرین لائف اس سے ڈیزاسٹر، آپ کا کلٹیویٹڈ ایریا خراب ہو رہا ہے، آپ کی سلائن جیسے سیم تھور کی زمین کہتے ہیں اس کا رقبہ بڑھتا جا رہا ہے. ایگریکلچر کاشت کی زمین کم ہوتی جا رہی ہے. پورے ملک میں جو ہماری فوڈ شارٹیج، ہم اس کی طرف ایک ایک قدم بڑھا کے بڑھتے جا رہے ہیں. پاپولیشن بڑھ رہی ہے، ریسورسز کم ہو رہے ہیں. آبادی بڑھ رہی ہے اور ریسورسز کم ہو رہے ہیں. ملک کے اندر توازن ختم ہو گیا. ایک بیلنس جو ہونا چاہیے کہ کیا آپ کے پاس ہے اور آپ اس کو کس اسپیڈ سے گرو کر رہے ہیں اور آپ کی آبادی کس اسپیڈ سے گرو ہو رہی ہے. جب یہ ڈسبیلنس ہو جاتی ہے تو سارے ہم مسائل کا شکار ہوتے ہیں جو ہم اپنے معاشرے میں آج دیکھ رہے ہیں. ایجوکیشن کرائسس، ہیلتھ کرائسس، ڈرنکنگ واٹر نہیں ہے، بسیں صاف نہیں ہیں، کوئی ٹرانسپورٹیشن کا گورنمنٹ کی طرف سے ایک سسٹینیبل سولوشن نہیں ہے. انرجی کرائسس ہے.
फ्यूल क्राइसिस है, एवरी तरह के हम, मतलब मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान इट सेल्फ एक क्राइसिस का इंसाइक्लोपीडिया बना हुआ है. हम टमाटर की क्राइसिस से लेकर पेट्रोल और बिजली और एनर्जी और डैम, हर चीज़ के क्राइसिस में, बिकॉज हमारी प्लानिंग के बहुत फुकदान रहे हैं आज पिछले 70 साल में. हमने शहरों को प्लान नहीं किया, हमने अपने देहातों को प्लान नहीं किया, हमने अपनी ह्यूमन रिसोर्स को प्लान नहीं किया. आज आपको और मुझे ये नहीं पता कि अगले 10 साल में हमारे कितने मेडिकल स्टूडेंट्स डॉक्टर्स बन चुके होंगे, या कितनी वो यूथ है कि उनको किस फील्ड में नौकरी चाहिए होगी. अगर हम एक टेक्सटाइल बेस, हम अपने आप को कहते हैं जी वी आर अ टेक्सटाइल बेस्ड इंडस्ट्री, हमारी बड़ी इंडस्ट्री में टेक्सटाइल आती है, केमिकल लेदर्स आते हैं, लेकिन इनके अंदर जो ह्यूमन रिसोर्स चाहिए वो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं. एक बहुत बड़ा बूस्ट है पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी का. ट्रेंड बंदे हैं नहीं हमारे पास. एग्जैक्टली. हम क्योंकि हमारे पास डेटा नहीं है दानियार, हमारे पास कोई फिगर्स नहीं है. हमें अपना मुल्क की प्लानिंग करनी है, मुल्क में कितने लोग हैं ये पता है, लेकिन वो लोग आज कहाँ खड़े हुए हैं, उन्हें गवर्नमेंट को कहाँ लेके जाना है, उनके लिए क्या पॉलिसी चाहिए, क्या वर्क चाहिए, क्या रिसर्च चाहिए, वो कुछ नहीं है. हम सिर्फ एक नारा लगा देते हैं जी हम आवाम को ये देंगे. मैं अक्सर सुनती हूँ बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज, आजकल आप देखें ना हर तकरीर में जो पॉलिटिकल पार्टीज वो कह रही हैं हम हर किसी को 300 मेगावाट बिजली देंगे. बट कैसे? क्या आपको पता है 300 मेगावाट बिजली बनाने के लिए अगले 20 साल के लिए जो हमें डैम्स बनाने थे पिछले 20 सालों में वो हमने नहीं बनाए. तो आप वो फ्री बिजली जब गवर्नमेंट में है ही नहीं तो हम कहाँ से देंगे? आज आप देखिए हम दोनों कराची में रहते हैं और मुझे यकीन है आप भी अपने घर पे इलेक्ट्रिक गीजर लगवा चुके होंगे, क्योंकि इस वक्त कराची वालों को गैस नहीं मिल रही, उनके चूल्हों में गैस नहीं आ रही. वेरी गुड पॉइंट. अभी 15 दिन पहले लगवाया, यकीन करें. बिकॉज ये रियलिटी है ना. तो आप कह रहे हैं जी हम गैस फ्री देंगे, गैस होगी तो देंगे. जो आपने गैस के नए कुएं दरियाफ्त करने चाहिए थे पिछले 20 साल में आज की प्रोविजन के लिए, वो हमने नहीं किए. हमारे रिसोर्सेज का कोई, जैसे कहते हैं ना, स्ट्रक्चर सिस्टम ही नहीं है उनको डेवलप करने का, बढ़ाने का. सिर्फ एक चीज़ बढ़ा रहे हैं, आबादी. एक ऐसी आबादी जिसको हम और गरीब और मजबूर पैदा करते जा रहे हैं. मिडिल क्लास इस वक्त हमारे माशरे में ख़त्म होती जा रही है. या तो एक बहुत छोटी सी परसेंटेज मरात याफ्ता तबके की है, 2 से 3%, और बाकी तमाम लोग मसाइब का शिकार हैं. आप किसी भी शहर के उठा के देखें, वहाँ पर पिछले 10-20 सालों में सिर्फ डेरोग्रेशन हुई है, मतलब हालात वाक़यात ख़राब हुए हैं. मतलब मेरी वालदा या आपकी वालदा से अगर हम पूछें तो वो गवर्नमेंट स्कूल का एक बेहतर हाल बताएंगी जो मेरी और आपकी जनरेशन की गली के मोहल्ले के स्कूल से बहुत बेहतर था. वालिद साहब भी बताते हैं. एग्जैक्टली. हमारे वालिदैन ने गवर्नमेंट के इदारों में वो एजुकेशन ली जो हम नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे आज के टाइम पर वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे. वो ख़त्म हो चुके हैं, वो एक वीराने बन चुके हैं, वो कब्रिस्तानों की तरह बन चुके हैं. उर्दू साइंस यूनिवर्सिटी कराची की इतनी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आप जाके देखें, आपको लगेगा कि मोइंजोदारो का मिनी वर्जन यहाँ पर है, या लाड़काना का कोई खंडरात हमने यहाँ पे रखे हुए हैं. तो बेसिकली गवर्नमेंट की पॉलिसी जो होनी चाहिए एक कौम को डेवलप करने के लिए, उसको एनरिच करने के लिए, उसको ग्रूम करने के लिए, और उसको एक, जैसे हम कहते हैं ना, एक रिसोर्स बनाने के लिए. अब बातें या तो आपका बोझ बनता है या रिसोर्स बनता है, और उसको बनाती है आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि क्या वो आपकी लायबिलिटी होगी या वो आपका एसेट होगा. और आज हम इसी के क्राइसिस में बैठे हुए हैं.